عشاء کے بعد سورت کوثر کا یہ وظیفہ کیا۔ 5 منٹ بعد ایسا واقعہ پیش آیا، ایک سفید کپڑے والا آیا اور 60 کروڑ دے کر چلا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، رات کو سونے سے پہلے زندگی میں صرف ایک بار یہ تسبیح کر لو، میری گارنٹی ہے کہ صبح اٹھتے ہی سارا دن آپ کو غیب سے ڈھیروں پیسے ملتے رہیں گے، اور ہر کوئی آپ کا ادب کرے گا کہ آپ خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ محترم ناظرین و سامعین، رات کو بستر پر جانے سے پہلے یعنی رات کو سونے سے پہلے اللہ پاک کا صرف ایک نام پڑھ لو، پھر اگلے دن دیکھو گے کہ سارا دن ہی آپ کو غیب سے پیسے ملتے رہیں گے اور دن بھر پوری مخلوق آپ کے ساتھ ادب سے پیش آئے گی انشاءاللہ۔ مگر میرے اس وظیفے پر یقین صرف وہی لوگ کریں گے جو کہ خود ہی اس کو پڑھ لیں گے اور اس وظیفے کو کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کو بے پناہ مال و دولت ملے گی اور آپ کے تمام مسئلے دیکھتے ہی دیکھتے حل ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک کی ذات بہت نوازنے والی ہے، اللہ پاک کی ذات بہت رحیم ہے، وہی رحمان ہے، دنیا میں بھی ہم پر رحمت کرتی ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہم پر رحمت ہی کرے گی۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر جائز حاجت، آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آپ چاہے یہ وظیفہ اپنی شادی کے لیے کر رہے ہیں، آپ کی شادی نہیں ہو رہی اس کے لیے کر رہے ہیں، آپ کو اس میں بھی کامیابی ملے گی۔ آپ بے روزگار ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا، آپ اس لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے دشمن ہیں، ان سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ کسی کے دل میں آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مقصد ہو، آپ اس وظیفے کے ذریعے آپ اپنا مقصد پورا کر سکتے ہو۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نیکیاں اور برائیاں لکھنے کا حکم دیا، اس طرح کہ جو شخص بھی نیکی کا ارادہ کرتا مگر کسی وجہ سے اس پر عمل نہ کر سکے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس سے پوری نیکی شمار کر لیتا ہے، اور جو شخص اس نیکی کے ارادے پر عمل بھی کرے تو اس کے حساب میں ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، بلکہ بعض اوقات تو 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، جبکہ بعض مرتبہ تو اس سے بھی زیادہ لکھی جاتی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جو شخص برائی کا صرف ارادہ کرے مگر کسی مجبوری کی وجہ سے اس برائی کو عمل میں نہ لا سکے، یعنی اللہ کے خوف سے یا کسی اور وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے حساب میں گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اور جو شخص برائی کا ارادہ کر کے پھر اس سے عمل میں بھی لے آئے تو صرف ایک برائی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کی خطائیں معاف کرنا چاہتا ہے، اس لیے نیک کاموں پر زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب دیتا ہے، جبکہ چھوٹے چھوٹے گناہوں پر درگزر بھی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، وہ غفور الرحیم ہے، بس اس کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی دیر ہے، پھر اس کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اوپر بھی خصوصی رحمت و شفقت کریں گے اور آپ کو بھی بے پناہ دولت سے نوازیں گی۔ اسی طرح ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ ایک شخص جس نے پوری زندگی میں کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا تھا، پھر جب اس کا آخری وقت آیا تو موت کے وقت اپنے گھر والوں سے کہنے لگا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، پھر کچھ راکھ جنگل میں ڈال دینا اور کچھ دریا میں بہا دینا اور کچھ راکھ آندھی میں اڑا دینا۔ خدا کی قسم اگر اللہ نے مجھ پر قابو پا لیا تو مجھے ایسا عذاب دے گا جیسے دنیا میں پہلے کسی کو نہ دیا ہوگا۔ جب وہ بندہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے اپنے باپ کی وصیت کے مطابق عمل کیا۔ جب وہ یہ کام کر چکے تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ اس کی راکھ کو اکٹھی کرو، پھر جنگل کو حکم دیا، اسی طرح ہوا کو بھی حکم دیا، پلک جھپکتے ہی ان کی تمام راکھ جمع ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر کے اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا، پروردگار یہ سب میں نے تیرے خوف سے کیا اور تو یہ بات خوب جانتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے اسے بخش دیا۔
اگرچہ اس شخص کی وصیت غلط تھی مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے خوف کی وجہ سے اسے بخش دیا جو اسے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے تھا۔ محترم ناظرین، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع و عریض ہے، آپ جو بھی مانگتے ہو اللہ پاک عطا کرتا ہے، بس آپ اس عمل کو اچھی طرح کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بھی بے پناہ دولت، عزت اور شہرت ملے گی۔ اب مزید وقت ضائع کیے اس عمل کا طریقہ کار جان لیجئے اور کچھ احتیاط بھی جان لیں کہ آپ نے اس عمل کو صرف رات کے وقت کرنا ہے، سونے سے پہلے اس عمل کو کر لینا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کے اس عمل کو کر لیں، پھر جیسے ہی صبح آپ کی آنکھ کھلے گی تو سارا دن غیب سے مدد اور نصرت ملتی رہے گی۔ یہ عمل بے شک آپ بیٹھے ہیں تب کر لیں یا آپ لیٹ گئے ہیں تب بھی کر لیں، بس عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے اس عمل کو کر لیں، جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے گی سارا دن دولت اور عزت ملتی رہے گی۔ ایک بزنس مین نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص اسے کہہ رہا ہے کہ تمہاری فیکٹری کے مین گیٹ کے سامنے جو شخص پھل بیچتا ہے اس کو عمرہ کروا دو۔ وہ نیند سے بیدار ہوا تو اسے خواب اچھی طرح یاد تھا مگر اس نے وہم سمجھ کر خواب کو نظر انداز کر دیا۔ 3 دن مسلسل ایک ہی خواب نظر آنے کے بعد وہ شخص قریبی مسجد کے امام صاحب کے پاس پہنچا اور اپنا خواب بیان کیا تو امام صاحب نے کہا، جس شخص کے بارے میں تمہیں بار بار عمرہ کروانے کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس سے رابطہ کرو اور اسے عمرہ کروا دو۔ اگلے روز بزنس مین نے اپنا ایک ملازم اس پھل فروش کے پاس اس کا موبائل نمبر معلوم کرنے کو بھیجا۔ بزنس مین نے موبائل پر کال کر کے اس پھل فروش سے رابطہ کیا اور کہا کہ مجھے خواب میں 3 بار حکم ملا ہے کہ میں تمہیں عمرہ کروا دوں، لہذا جلد از جلد میں اس نیک کام کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر پھل فروش زور سے ہنسا اور کہنے لگا، کیا بات کرتے ہو صاحب، میں نے تو مدت ہوئی کبھی فرض نماز تک ادا نہیں کی اور تم مجھے عمرہ کروانا چاہتے ہو۔ بزنس مین اصرار کرنے لگا اور اسے سمجھایا کہ میرے بھائی سارا خرچ میرا ہوگا۔ باہر کیف خاصی بحث کے بعد پھل فروش اس شرط پر رضامند ہوا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ عمرہ کروں گا مگر میرا تمام اخراجات تمہارے ذمے ہوگا۔ وقت مقررہ پر جب وہ ایک دوسرے کو ملے تو بزنس مین نے دیکھا کہ واقعی وہ شکل و صورت سے کوئی اچھا انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے چہرے سے عیاں تھا کہ وہ نماز بھی کم ہی پڑھتا ہوگا۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ وہی شخص ہے جسے عمرہ کروانے کے لیے خواب میں 3 مرتبہ حکم دیا گیا ہے۔ بہرحال دونوں افراد اکٹھے عمرہ کر لیے روانہ ہو گئے۔ میقات پر پہنچے تو غسل کر کے احرام باندھا اور حرم شریف کی طرف چل پڑے۔ انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی، صفا مروہ کے درمیان سعی کی، اپنے سروں کو منڈوایا۔ اس طرح ان دونوں افراد کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب انہوں نے واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ جب حرم سے نکلنے لگے تو پھل فروش بزنس مین سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، صاحب حرم چھوڑنے سے پہلے میں 2 رکعت نفل ادا کرنا چاہتا ہوں، نہ جانے دوبارہ عمرہ کرنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ بزنس مین کو اس پر کیا اعتراض ہوتا، اس نے کہا نفل پڑھو اور بڑے شوق سے پڑھو۔ پھل فروش نے اس کے سامنے نفل ادا کرنے شروع کر دیے۔ جب سجدے میں گیا تو اس کا سجدہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو بزنس مین نے اسے ہلایا۔ جب کوئی حرکت نہیں ہوئی تو اسے معلوم ہوا کہ پھل فروش کی روح حالت سجدہ ہی میں پرواز کر چکی ہے۔ پھل فروش کی موت پر بزنس مین کو بڑا رشک آیا اور وہ رو پڑا کہ یہ تو بڑے نصیب کی موت ہے، کاش ایسی موت میرے نصیب میں بھی ہوتی۔ اس خوش قسمت انسان کو غسل دیا گیا، خانہ کعبہ میں ہی اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ہزاروں فرزند توحید نے اس کا جنازہ پڑھا۔ وفات کی اطلاع اس کے گھر والوں کو دی جا چکی تھی۔ بزنس مین نے اس کے گھر کا تمام خرچہ اپنے ذمے لے لیا۔
پھل فروش کی بیوی سے تعزیت کرنے کے بعد بزنس مین نے پھل فروش کی بیوی سے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے شوہر کی ایسی کون سی عادت یا نیکی تھی کہ اس کا انجام اس قدر عمدہ ہوا اور اسے حرم شریف میں سجدے کی حالت میں موت آئی۔ بیوی نے کہا، بھائی میرا خاوند کوئی نیک آدمی تو تھا نہیں، میں اس کی کوئی خاص خوبی بیان تو نہیں کر سکتی، ہاں مگر اس کی ایک عادت ضرور تھی کہ وہ ہمارے ہمسائے میں ایک غریب بیوہ عورت اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی ہے۔ میرا شوہر روزانہ بازار جاتا تو جو چیز اپنے بچوں کو کھانے کے لیے لاتا وہی چیز اس بیوہ اور اس کے یتیم بچوں کے لیے بھی لے آتا اور اس کے دروازے پر رکھ کر اسے آواز دیتا، اے بہن میں نے کھانا باہر رکھ دیا ہے، اسے اٹھا لو۔ وہ بیوہ عورت کھانا اٹھاتی اور آسمان کی جانب سر اٹھا کر دیکھتی اور کہتی، اے اللہ رب العزت، آج پھر اس نے میرے بھوکے بچوں کو کھانا کھلایا، اے اللہ رب العزت اس کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ میری نظر سبق ہم سب کے لیے ہے، زندگی تو جیسے تیرے بہرحال گزر ہی جاتی ہے، لیکن جس قدر ممکن ہو مستحق اور غریب لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ عمل ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے اپنی جگہ سے نہیں اٹھنا، اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ صرف آپ کے 8 سے 10 منٹ ہی لگیں گے۔ اس پورے عمل کے دوران احتیاط صرف یہ ہے کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، بس خاموشی کے ساتھ اس عمل کو مکمل کرنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے اور کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ کوئی مرد، عورت، بچہ یا پھر بوڑھا، غرض کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ پہلے کوئی تسبیح کرتے تھے یا کوئی وظیفہ کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہم میں نہیں پڑنا کہ ایک وظیفے کے بعد دوسرا وظیفہ کرنے سے شاید کوئی نقصان تو نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے، کامیابی ہی کامیابیاں ہیں۔ اس کے بعد آپ وظیفہ شروع کریں گے، سب سے پہلے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ 11 بار پڑھنے ہیں۔ نماز پڑھ کر وہیں بیٹھے ہیں یا لیٹے ہیں، جیسے ہی آپ کر رہے ہیں بس آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دونوں ایک ہی بار شمار ہوگا۔ پھر آپ درود پاک پڑھیں گے۔ یہ درود پاک بھی آپ نے صرف 11 بار ہی پڑھنا ہے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر میرے کسی بہن بھائی کو یہ درود ابراہیمی نہیں آتا تو وہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتا ہے یا صرف اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار جان لیں۔ اگر آپ کے آس پاس تسبیح ہے تو آپ اسے اٹھا کر اس کے اوپر شمار کر سکتے ہیں۔ ایک تسبیح نہیں ہے تو آپ ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر بھی شمار کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، بس آپ نے تعداد پوری کرنی ہے۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ربنا، یہ ایک ہی بار شمار ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا۔ آپ نے یہ 80 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ 80 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا۔ میں آپ کو اچھی طرح سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی وہم یا شک نہ رہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے اوپر خصوصی رحمت و شفقت والا معاملہ کریں گے، آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے انشاءاللہ۔ جو بھی آپ کے مسائل ہوں گے دولت کو وہ دیکھتے ہی دیکھتے حل ہو جائیں گے۔ بھلے آپ دن بھر پریشان رہتے ہو، جو بھی آپ کی مشکلات ہیں انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے وہ جلد ہی دور ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہ اکبر، صرف 21 بار آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ ویسے تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے، مختلف تسبیحات کرتا رہے، لیکن یہ عمل اس عمل کا حصہ ہے۔ 21 بار آپ نے اللہ اکبر کی تسبیح لازمی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ پھر درود پاک پڑھیں گے، آخر میں بھی آپ نے یہ درود پاک 11 بار پڑھنا ہے۔ اور اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو وہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتا ہے یا پھر اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اس کے بعد آپ نے دعا بھی خوب دل لگا کر مانگنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں لوگوں کو دعا کے ذریعے زندگی گزارنے کی ہدایت کی کہ وہ نہ صرف اللہ سے دنیاوی نعمتیں مانگے بلکہ اس کی تعریف کریں، معافی مانگے اور شکر ادا کریں۔ تو ہم کتنی بار دل سے دعا کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی ہم ہر بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک اپنی بات پہنچانے کی جدوجہد کرتے ہیں، یا عام طور پر دعا کرتے وقت بھی اکثر ہم ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اپنی خواہشات، ضروریات یا غم کا اظہار کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دعا میں یہ کہنا ہے کہ اے اللہ مجھے اپنے غیبی خزانوں سے رزق عطا فرما، اے اللہ مجھے غیبی خزانوں سے دولت عطا فرما۔ آپ نے اس طرح اچھی طرح دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل کریں گے اور اللہ پاک آپ کو دولت سے نوازیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی تمام پریشانیاں، مشکلیں ختم فرمائے اور ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں لازمی شیئر کریں۔